हेलो एवरीवन, आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ और नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ मिलकर मरकज़ का इंजील बयान उसका 8वां बाब और उसकी 22 से 25वीं आयत पर गौर करना चाहूँगा। इसमें यीशु मसीह ने एक अंधे को बीनाई बख्शी है, तो इस पर हम गौर करेंगे। तो पहली बात जो है हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि जब हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी या उसकी खिदमत का मुताला करते हैं जो अनाजील में मंदरज है, तो उसमें एक हमें ख़ास हकीकत सामने आती है हमारे, और वो ये है कि जब हम यीशु मसीह के मुख्तलिफ़ मौजज़ात को पढ़ते हैं तो उनमें से कोई एक मौजज़ा दूसरे के साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। मसलन यीशु मसीह ने जिस तरह से इस शख्स को इस हवाले में जिसका मैंने ज़िक्र किया है 8वां बाब 22 से 25वीं आयत, जिस तरह से यीशु मसीह ने उसको शफा दी है, इस तरह से यीशु मसीह ने मरकज़ के इंजील बयान के 10वें बाब में जिस अंधे को शफा दी, वो दोनों मिलती नहीं है, वो फ़र्क अंदाज है। इसी तरह से बहुत सारे और मौजज़ात जो यीशु मसीह ने किए वो सब एक दूसरे से अलग हमें नज़र आते हैं। जब हम अनाजील का मुताला करते हैं तो हमें यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में से 3 मौजज़ात का ऐसे मौजज़ात का हमें ज़िक्र मिलता है जिसमें यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया, और ये तीनों अलग अंदाज से थे। मसलन यायर की बेटी को यीशु मसीह ने खुद हाथ पकड़कर उसको उठाया और ज़िंदा किया। नाइन का बेटा जो है, नाइन की बेवा का जो बेटा है, जब वो फौत हुआ तो यीशु मसीह ने उसकी चारपाई को छुआ सिर्फ, और वो ज़िंदा हुआ। और फिर लाज़र को जब ज़िंदा किया तो कब्र के बाहर खड़ा होकर उसको आवाज़ दी और वो ज़िंदा हुआ। तो यूँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के ये तमाम मौजज़ात जो हैं ये फ़र्क तरीके से किए गए। इसकी क्या अहमियत है? मैं ये समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और वो ये पहली बात कि यीशु मसीह जो है उसमें यकसानियत नहीं है उसके कामों में, यानी उसे कोई 1, 2 या 3 तरीके नहीं आते लोगों को बहाल करने के, लोगों को शिफा देने के, लोगों को निजात देने के, तो ये या लोगों के साथ डील करने के। तो ये बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का तकाज़ा करते हैं। मसलन मैं जब अपनी टीन एज में था तो मैं ये मुतालबा किया करता था खुदा से कि अगर खुदा मुझे पौलुस की तरह बुलाता है तो फिर मैं उसकी पैरवी करूँगा। मैं इस बात से नबल था कि खुदा किसी शख्स को या सब लोगों को एक ही अंदाज से नहीं बुलाता। जिस तरह उसने इब्राहिम को बुलाया, उसने इसहाक और याकूब को उस तरह से नहीं बुलाया। जिस तरह मूसा को बुलाया, उसने सैमुअल को, दाऊद को, यूसाया, यिर्मयाह, इनको उस अंदाज से नहीं बुलाया। इसी तरह नए अहदनामे में जिस तरह से पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को बुलाया, उस तरह से खुदा ने पौलुस को नहीं बुलाया। तो मुख्तलिफ़ अंदाज से वो बुलाता है। तो इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं या मुतालबा करते रहते हैं कि अगर खुदा मुझे इस तरह से बुलाता है तो फिर मैं उसकी पैरवी करूँगा। दूसरा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं कि वो शख्स किस तरह से बड़ी गुनाह आलूदा ज़िंदगी बसर कर रहा था, या वो इस तरह का कोई उसको बीमारी लाहक थी या कुछ इस तरह से, या उसका कोई बड़ा ड्रामाई अंदाज में उसमें कोई तब्दीली पैदा हुई है, तो फिर जब लोग उसको सुनते हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं मुझे निजात मिली है कि नहीं, या मेरा निजात का तजर्बा जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। और कई लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि जी अगर खुदा आपको इस अंदाज से नहीं बुलाता या आपको इस अंदाज की नेमत नहीं देता तो फिर आपका जो है तजर्बा शायद मसीही तजर्बा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप गैर ज़ुबानी नहीं बोलते तो आप शायद जेन्युइन मसीही नहीं हैं। आपको सबको जो है वो खुदा से एक ही नेमत मांगनी चाहिए, या किसी को शिफा की नेमत नहीं है तो वो समझते हैं कि ये तो जो है वो इतना रूहानी मसीही नहीं है। तो लोग इस बात की तरगीब देते हैं कि आपको उनके तजर्बे जैसा तजर्बा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बाइबली तालीम के मुताबिक नहीं है। खुदा जो है किसी शख्स को किसी तरीके से, किसी अंदाज से, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उससे मिल सकता है या उसे बुला सकता है।
پہلی بات تو یہ اس معجزے سے ہمیں سیکھنی چاہیے، یہ معجزہ بالکل فرق معجزہ ہے دوسرے معجزات سے۔ اس میں 2 سٹیجز ہیں۔ جب لوگوں نے اس اندھے کو یسوع مسیح کے پاس پہنچایا تو یسوع مسیح نے 2 مراحل میں اس کو شفا دی ہے۔ یہ دوسرے معجزات سے بالکل فرق ہے۔ یسوع مسیح نے پہلے اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو جب ہم اس حوالے کو غور سے پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے جب اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے تو یہ شاید ہمیں معیوب لگے، لیکن یہ یسوع مسیح کا اپنا طریقہ تھا، اور ایک طریقہ تھا۔ بہت سارے لوگ پھر شاید یہ بھی سوچنے لگیں کہ ہمیں بھی اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ تھوکنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ معجزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے وہ کریں، بلکہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے پاس، مسیح کے پاس کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف انداز سے لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو بحال کر سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب اس کی آنکھوں پر تھوکا ہے، اسے احساس دلایا کہ وہ کچھ کرنے والا ہے۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ جب پہلی دفعہ تھوکا ہے تو اسے پوچھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نظر آتے ہیں لوگ یہ جیسے درخت چل رہے ہیں۔ پھر دوسری سٹیج میں یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کی بینائی واپس دلائی ہے۔ اب ہمارے اردو ٹیکسٹ میں بینائی کا واپس دلانا واضح نہیں ہمیں نظر آتا۔ انگریزی تراجم میں اس کو ریسٹورڈ لکھا گیا ہے کہ ہی ریسٹورڈ ہز سائٹ، یا گیو ہم ہز سائٹ بیک، یعنی اسے واپس دلائی ہے۔ یونانی میں بھی یہ واضح ہے۔ یونانی میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے آپوکتستمی۔ آپو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے واپس دلائی ہے۔ یوں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص پہلے یا جنم سے بھی اندھا نہیں تھا، بلکہ کسی حادثے، کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی تھی، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور اس کو مشکلات شاید پیش آتی ہوں گی۔ اس کی معاشی حالت، اس کی جسمانی حالت، اس کی معاشرے میں جو اس کا مقام تھا یا مذہبی طور پر اس کا مقام تھا، وہ سب متاثر ہوئے ہوں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، متن یہ نہیں ہمیں بتاتا کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کے نابینا ہونے کی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ نابینا تھا، اور یونانی کے لفظ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یا فعل سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بینائی کو واپس دلانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے شاید بینا تھا اور بعد میں نابینا ہوا۔ جو بھی وجہ تھی، یسوع مسیح نے 2 مرحل میں اس کو شفا دی۔ اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اطلاق کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت اہم اپلیکیشن اطلاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ روحانی تجربہ کی بات میں کرتا ہوں۔ جب خدا لوگوں کو نجات کا تجربہ ادا کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈرامائی انداز میں ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت گناہ آلودہ زندگی گزار رہا ہو تو پھر اس کو ہی شفا ملتی ہے اور وہ زیادہ متاثر کن اور پرکشش ہے، بلکہ خدا ہر شخص کو مختلف انداز سے شفا کا تجربہ بخش سکتا ہے۔ میری زندگی میں کوئی ایسا بڑا کوئی بلب نہیں چلا، یا روشنی نہیں آئی، یا میرے خواب میں کوئی سفید چوگا پہن کر نہیں آیا، یا جو ہے وہ کوئی مجھے اور کوئی ڈرامائی انداز سے نجات کا تجربہ نہیں ہوا، بلکہ اگرچہ میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے مسیح کی ضرورت کا احساس ہوا کہ مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور یہ احساس آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ اور پھر ایک وقت پر آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی زندگی خداوند کو دی۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ ہے، اور جب میں کبھی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان کو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر ان کا ڈرامائی انداز میں نجات کا تجربہ نہیں ہے تو شاید ان کا تجربہ جینون نہیں ہے، اور کچھ لوگ ان کو پھر ایسا احساس بھی دلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا احساس دلانا غیر ضروری ہے۔ خدا مراحل میں کسی شخص کو ریسٹور کر سکتا ہے، بحال کر سکتا ہے، اور اسے نجات کا تجربہ عطا کر سکتا ہے۔
اس میں یہ احساس اور اپنا مکاشفہ جو ہے مراحل میں اس پر کھول سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اس تجربے نجات کے تجربے کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو بیرونی تجربات ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دیتے، بلکہ اندرونی طور پر مسیح کی ضرورت کا احساس، اپنے گناہوں سے توبہ اور مسیح کی پیروی کرنا، یہ اندر سے آتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ تجربہ ہے یہ شاید کسی ڈرامہ انداز سے آپ کو ملا ہو تو اس پہ بھی خدا کا شکر کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس کو آپ کہہ لیں کہ کوئی کم تر تجربہ اس کو نہ سمجھیں، بلکہ اگر آپ مسیح میں ہیں یا آ چکے ہیں یا اگر نہیں آئے تو آپ کو آنا چاہیے، تو اس سے پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اپنا مکاشفہ بہت دفعہ مراحل میں دے سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے مکاشفات ہم پہ کھلتے ہیں۔ اس نے اپنا تحریری مکاشفہ ہمیں دے دیا ہے، ہمیں اور کسی مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسیح کو اس کے ذریعے سے جان کر اس کی رفاقت میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص مسیح کے پاس آتا ہے تو اسے نئی پیدائش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو جب نئی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ ہوتا ہے وہ روحانی طور پر، اور اگر بچہ صرف بچہ ہی رہ جائے تو ماں باپ کو یہ بڑی فکر کی بات محسوس ہوتی ہے، اس کو جسمانی طور پر نشو و نما پانا چاہیے، اسی طرح سے روحانی نوزاد بچوں کو روحانی طور پر نشو و نما پا کر آگے بڑھنا چاہیے، اور خدا کے مکاشفے میں اور اس کے عرفان میں ترقی پانا ضروری ہے۔ تو اس معجزے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا یکسانیت کا خدا نہیں ہے، وہ مراحل میں لوگوں کو ریسٹور کر سکتا ہے، بحال کر سکتا ہے، اور ان کو اس طرح سے اپنے عرفان میں بڑھنے کی قوت بخش سکتا ہے، ان کی روحانی آنکھیں کھول کر۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا مختلف انداز سے مختلف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اگر وہ آپ کو بلا رہا ہے اور اس کا انداز کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر اس کو آپ کم روحانی نہ سمجھیں، بلکہ اس کی آواز پر لبیک کہیں اور اس کی تابع فرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کے قبضے میں دیں، تاکہ وہ ہمیں روحانی طور پر بحال کرے اور آگے بڑھتے رہنے کی توفیق بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔